یہی چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تعوض اور تسمیہ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ نے بتانا ہے. اور آپ اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس کا کلر وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے لیے مزید وہ دلچسپی کا باعث بنے، چھوٹے بچے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، وہ اس کو زیادہ پسند کریں گے، زیادہ کلرفل انداز میں ہوگا وہ. جی اس طرح سے آپ کر لیں تاکہ ہم نے بھائی بچوں کا دل بھی بہلانا ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں اور دوسرے روایتی کاریوں سے مختلف کر دے گی. جو روایتی بے شک. استاد ہیں وہ اتنی لمبی چوڑی چکروں میں نہیں پہنچیں گے، لیکن نا جب ہم یہ جی کریں جی گے نا پھر ہم $100 بھی چارج کریں گے تو وہ دیں گے، خوشی سے دیں گے. صحیح ہے. $50-60 بھی ہم کہیں گے تو خوشی سے دیں گے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی. ان کو پتا ہوگا یہ قاری صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کو انگلش جی آتی ہے باقیوں کو نہیں آتی ہے، ان کو ورڈ آتا ہے باقیوں کو نہیں آتا، ان کو یہ سارے جی ٹولز آتے ہیں، یہ پین ٹول کا استعمال آتا ہے باقیوں کو نہیں آتا، ٹھیک ہے. بے اب شک. آپ کے سامنے جی یہ دیکھیں یہ بچے کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بچے کے لیے بہت اٹریکٹیو. بچے کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے. اسی طرح آپ نے ایک فائل بنا لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے صحیح. اندر کچھ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. شروعات کے اندر آپ نے اس طرح سے پڑھانا ہے جب 1 مہینہ اس کی مشق ہو جائے پھر روانی سے، جی سر. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. بھائی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پہلے دودھ پلاتے ہیں نا، اس بے کو اگر شک. شروع سے روٹی پلائیں گے تو وہ ہضم نہیں کر سکے گا، بے شک الٹی کر دے گا. الٹی کر دے گا. تو پہلے دودھ ہوتا ہے، پھر اس کا معدہ طاقتور جو اس کی گروتھ ہوتی ہے بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو چیزیں کھلاتے ہیں نا. بالکل. ہاں، روٹی پھر آخر میں ہوتی ہے جب وہ خوب اس کا معدہ تکڑا ہو جائے. تکڑا. بے شک. سب کچھ نیٹ سے مل جاتا ہے، یوٹیوب سے مل جاتا ہے. کوئی پروگرام آپ کو سمجھنا ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں، جی ہندی میں، اردو میں، سب میں ٹیوٹوریل سب زبانوں میں موجود جی ہیں، جی ٹھیک ہے. تو اب ٹھیک آپ ہے نے سر. بچے کو ایسے پڑھانا ہے، اعوذ جی. پڑھیں، اعوذ باللہ باللہ ہی ہی من الشیطان من الشیطان الرجیم. جیم. گڈ جاب. بچے کو گڈ جاب. شاباشی جو ہے نا وہ دیتے رہنا ہے. جی جی بچے کو شاباشی دیتی رہنا ہے آپ نے. گڈ جاب، ماشاء اللہ، زبردست، بریلینٹ. یہ ڈفرینٹ صحیح. ورڈز ہیں. اس کا دل خوش جی جی ہوگا جب استاد بالکل. شاگرد کی تعریف کرتا ہے. بھائی دیکھو جب آپ کی پریزنٹیشن دیتے ہو میں کہتا ہوں زبردست، آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جی اچھا لگتا ہے. بے آپ شک کا حوصلہ بلند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے سر، بالکل آپ کو ہوتا ہے. مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے بالکل. یہی شوق آپ نے اپنے شاگردوں میں ڈالنا ہے. صحیح. وہ اس طرح سے ڈالیں گے. دیکھو ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ یہ ڈر خوف یہ وقتی ہوتا ہے. جب تک استاد صحیح ہے. سر پہ ہوگا وہ پڑھ لے گا زبردستی کر کے، منہ بنا کے، رو پٹ کے، بعد میں وہ صحیح. توجہ نہیں دے گا. لیکن جب آپ جی اس جی کو شوق دلائیں گے، ترغیب دلائیں گے، فطرتی طریقہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. جی جی وہ تبلیغ کے اندر کیا ہے، فضائل سناتے ہیں، فضائل سنا سنا کے اعمال کا شوق پیدا کرتے ہیں، بے شک ٹھیک ہے. ایسے ہی. تو انسان عمل میں اس کو لے آتا ہے. اگر وہ وعیدیں سنانا شروع کر دیں، ڈانٹنا شروع کر دیں تو کون آئے گا دین کے قریب؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں. بے کوئی نہیں شک. آئے گا. 7 سمندر پار وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس جی کے سامنے ویڈیو گیمز ہیں، اس کے سامنے فلمیں ہیں، فحاشی ہے، اس کا ماحول ہے سارا. بے کفار نے شک. اپنی چیزیں اٹریکٹیو بنا کے، دلچسپ بنا کے دی ہیں. اگر ہم دین کو شریعت کی حدود کے دائرے میں رہ کے دلچسپ بنا کر پیش نہیں کرتے تو جی جی کس طرح سے وہ دین کی طرف آئے گا؟ جی صحیح اچھا، بات. جب باقی قاری حضرات، پچھلا استاد، وہ بلیک اینڈ وائٹ
تعوذ اور تسمیہ پڑھا رہا تھا، ہم اس کو اس طرح انداز میں کریں گے، کتنا ٹائم ہمارے پر لگا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کو کلر کیا ہے، 2 منٹ جی 3 جی منٹ زیادہ سے زیادہ لگے ہیں، ٹھیک ہے، جی سر لیکن یہ 2-3 منٹ کا جو کام ہے ساری زندگی اس کے ذہن کے اندر یہ چیز رہے گی، ٹھیک ہے، بے شک ہمارے چند تعریف کے جملے ساری زندگی اس کے ذہن کے ساتھ رہیں گے۔ آج سے 10 سال کے بعد جب ٹی وی پہ وہ دیکھے گا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ داڑھی والے اور ٹوپی والے دہشت گرد ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ٹمکاؤ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، اسی وقت اس کے دل سے آواز آئے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے قاری صاحب میرے استاد کی بھی داڑھی تھی، ٹوپی تھی، وہ تو مجھ سے بڑے میٹھے انداز میں بات کرتے تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بے شک فوراً صحیح اس بات کا تحت شعور، اس کا جو دماغ ہے وہ یہ بات کہے گا، ٹھیک ہے، دین بہت کی طرف آپ اس کو لے آئے یا نہیں لے آئے۔ جی جی بے شک کل کلاں کو اس کو اتنا مزہ آیا پڑھنے کا، اس نے سوچا یار یہ تو بڑا مزیدار کام ہے، میں بھی یہ جی کرتا جی ہوں، کل کلاں کو وہ اگر اس چیز کا استاد بن گیا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا نہیں بنا؟ بنا، بے شک بنے گا، بنے گا۔ صحیح بات ہے۔ بس یہ بات ہے، اس کو اگر وہ خود نہ بھی پڑھتا استاد بنے لیکن وہ اچھا قرآن پڑھ رہا ہو آپ کی وجہ سے اور دوسرے جی جی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوں، وہ دعوت کے کام جی میں لگ جائے یا کہیں پہ بھی وہ پڑھ رہا ہو، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوا سیکھنے کا، انہوں نے بھی سیکھنا کے لیے تلاش کیا استاد یا باقاعدہ طور پہ اس کا طریقہ، سارا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا یا نہیں جائے گا بتائیں؟ بے شک جائے گا، بے شک جائے گا۔ دنیا میں بھی فائدہ آخرت ہاں میں بھی فائدہ ہے۔ بس یہ محنت اگر ہم کر لیں اور میٹھے جی انداز اپنا لیں، شاگردوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جب آپ جی نے، جی کیونکہ آپ جب باہر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان اور مدرسے کا حساب کتاب نہیں دیکھنا۔ الحمدللہ سپرا آن لائن قرآن اکیڈمی کی فخریہ پیشکش انگلش کورس فار قرآن ٹیچرز، جس میں آپ کو انگلش کے ساتھ ساتھ آن لائن ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس بھی سکھائی جائیں گی تاکہ آپ آسانی کے ساتھ باہر کے بچوں کو انگلش میں قرآن پڑھا سکیں۔ اس کورس کے جو نوٹس ہیں اس کے 292 صفحات ہیں اور ہر جملے کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے۔ اس کورس سے ابھی تک الحمدللہ 150 سے زیادہ ٹیچرز فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ پوچھیں۔ جی سر، یہ ایک بات پوچھنی ہے کہ جب کلاس شروع کریں تو بچے کے ساتھ یعنی کہ کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں یا بات شروع کریں بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ریڈ کریں، اس طرح شروع کریں؟ السلام علیکم امجد، ہاؤ آر یو؟ یہی تو چیز لکھی ہوئی ہے، یہ کلاس کا شروع ہے، یہ پہلا دن ہے اور آپ پہلی دفعہ بچے سے مل رہے ہو اور آپ کے ٹھیک ہے اس بچے کے ماں باپ سے اس بچے کا نام آپ کو معلوم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، وہ انہی سے آپ نے پوچھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی پہلی میٹنگ ہوگی تو آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ جی کلاس میں جب ظاہری بات ہے جب شروع ہوگا تو سلام کرنا ہے، حال چال پوچھنا ہے اور پھر آپ نے وہ سبق شروع کرنا ہے، وہ تو پوچھنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں۔ سر ڈیلی حال وغیرہ پوچھنا ضروری ہے یا بس وہی پہلی دفعہ ہوتا ہے اور آگے نہیں کر سکتے؟ ڈیلی حال پوچھو نا یار، دیکھو نا آپ ٹھیک ہے اگر اچھے اخلاق دکھاؤ گے تو بچہ متاثر ہوگا۔ ڈیلی حال میں جی، تو اور اپنے بچی ہو تو پھر سر بچی چھوٹی ہو تو اس کا روزانہ حال پوچھیں، بڑی خاتون ہو تو بہتر تو یہی ہے۔ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے پہلے یہ بتائیں، جی آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی جی میرے 3 بچے ہیں۔ ہاں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا، لیکن جو بڑی خاتون ہوتی ہے اس سے حال نہ پوچھیں، ٹھیک ہے سر، اس سے حال نہ پوچھیں کیونکہ اس کا اور کوئی مطلب وہ لے سکتی ہے، تو آپ نے حال نہیں پوچھنا، آپ نے کوئی فالتو بات نہیں کرنی، سیدھا تعوذ تسمیہ اور سبق شروع کر دینا ہے۔ لیکن جو چھوٹی بچی ہے اس سے آپ حال پوچھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہاں اس میں بھی آپ نے احتیاط سے چلنا ہے، بچیوں کا معاملہ نازک ہوتا ہے، چھوٹی بچی سے جی بھی جی آپ نے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے جس سے اس کا وہ کوئی اور یعنی زو مانی بات نہیں کرنی ہے جس کا کوئی وہ اور جی مطلب لے۔ آپ نے کسی بھی صورت بچے کے جی پیرنٹس کو بہانہ نہیں دینا کہ وہ آپ پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض کر سکے، صحیح ہے سر، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا ابھی شروع میں میرے سے ایک اسٹوڈنٹ میری غلطی کی وجہ سے ضائع ہو گیا، میں نے اس کو کہا جی کہ بھائی آپ جو ہے نا اسکول میں بھی دوسرے بچوں کو کہا کرو
کہ جناب میرے بارے میں بتایا کرو اور وہ کہو کرو کہ میرے سے پڑھیں. تو اس کے ابو نے پھر جو ہے اس قاری صاحب سے بات کی کہ بھائی کلاس مطلب بچے سے صرف سبق کے متعلق بات کیا کریں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں. اور کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے چھوڑ دیا ان قاری صاحب کو. تو یہ یعنی اس طرح نہیں کہنا چاہیے, اس طرح بالکل نہیں کہنا آپ نے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے کام سے متاثر کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے اپنا امیج بٹھانا ہے, اپنی ساکھ جو ہے اس کو قائم کرنا ہے, ٹھیک ہے. چند مہینے پڑھائیں گے, اگر چند مہینے پڑھائیں گے, محنت سے پڑھائیں گے تو ماں باپ خود بخود آپ سے متاثر ہوں گے. 2-3 مہینے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا کے پھر آپ نے ماں باپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی مجھے اور بھی لوگوں کی طرف ریفر کریں, ٹھیک ہے. ماں باپ سے, بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. ہاں یہ بات اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو سر یہ کلاسیں کیسے ملتی ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے سر؟ یہ کلاسیں کہاں سے ہیں, جیسے ہم آپ پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں, ہاں جو کلاسز ہیں اس کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. آپ نے کورس خرید لیا, مجھے یہ بتائیں پہلے آپ نے فی ابھی ادا کی ہے یا نہیں کی؟ سر ابھی نہیں کی. اچھا, اب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. سر مجھے نا ابھی تک 3 اسٹوڈنٹس مل گئے ہیں اور آج مجھ سے ایک چوتھے اسٹوڈنٹ نے بات کی ہے. 3 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی میں ٹرائل کلاسز لے لی ہیں اور وہ باقاعدہ مجھ سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں. ابھی تک میں نے 3 اسٹوڈنٹس کی ٹرائل کلاس لی ہیں اور تینوں نے کہا کہ ہم آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو مجھے کورس دیا اس کی وجہ سے میں یہ پڑھانے کے قابل ہوا. اگر آپ کا میں کورس نہ کرتا تو شاید 3 میں سے شاید 1 یا 2 تو ٹرائل کلاسز کے بعد نہ مانتے. تو مجھے پہلے بالکل ایسے پڑھانا نہیں آتا تھا. آپ کے کورس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. سب سے پہلا فولڈر ہے ریکارڈڈ کورس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. یہ سارا کچھ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ آلریڈی پہلے سے بھی ریکارڈ شدہ موجود ہے, ٹھیک ہے. لائیو سیشن میں نے کچھ ساتھیوں کی جو ہے نا گزارش کے اوپر یہ لائیو سیشن شروع کر دیا ویکلی بیسس پہ. ادروائز اس کی کوئی خاص نہیں تھی ضرورت, لیکن ٹھیک ہے پھر بھی آپ کا اچھا ہے, آپ پریزنٹیشن سنائیں گے, مجھے پتہ چلتا رہے گا, میں غلطیاں درست کرتا ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے ویکلی بیسس کے اوپر. لیکن یہ سارا کچھ آلریڈی موجود ہے. یہ دیکھیں یہ سافٹ ویئرز کون کون سے استعمال کرنے ہیں, یہ سارا کچھ موجود ہے. پوائنٹر فوکس ہے, OBS اسٹوڈیو ہے, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹر فوکس, یہ جو گول سرکل گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. اس سے آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں, اس سے آپ لکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, ٹھیک ہے. اس سے اوپر آپ لائن لگا سکتے ہیں, اس سے آپ جو ہے نا یہ ایرو لگا سکتے ہیں, یہ دیکھیں. اس سے آپ ڈبے بنا سکتے ہیں, ریکٹینگل, ٹھیک ہے. اس سے آپ سرکل وغیرہ بنا سکتے ہیں, شیپس بنا سکتے ہیں. یہ اس کے کافی فائدے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ چیزوں کو مطلب ہائی لائٹ کر سکتے ہیں الفاظ کو, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو جلد سے جلد آپ سیکھیں, ٹھیک ہے. یہ پین ٹول کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے. یوزنگ پوائنٹر فوکس, یہ دیکھو اس کا نام ہے پوائنٹر فوکس, ٹھیک ہے. اس پروگرام کا نام ہے پوائنٹر فوکس. یہ یہاں پہ موجود ہے, انسٹالیشن کا فولڈر ہے, اور یہ ٹیٹوریل ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. فلمورا ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے, یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے, وہ بھی اس میں موجود ہے, آگے آئے گا. فری الارم کلاک, ٹھیک ہے. آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے سارے الارم جو ہیں وہ آپ کے لگے ہوں گے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ خود بخود جو ہے الارم آپ کے کمپیوٹر پہ بجنا شروع ہوگا. 1 سے زیادہ آپ الارم سیٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا نہیں پڑے گا میرے اسٹوڈنٹ کہاں سے. اب یہ دیکھیں یہ سارے اسٹوڈنٹ کے الارم موجود ہیں مختلف ٹائموں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو آپ کو زبانی یاد نہیں رکھنا پڑے گا, ڈائری پہ نہیں لکھنا پڑے گا. جو ہی کلاس کا ٹائم ہوگا الارم بجنا شروع ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے مزے سے کلاس شروع کر دیں گے. بہت ایزی ہے, یہ آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیمٹیشیا کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فلمورا استعمال کر لیں. یہ پرانے اوڈیسٹی جو ہے یہ آڈیو پروگرام ہے. اس کے لیے آپ نے جب اسائنمنٹس وغیرہ ان کو دینے ہیں تو آپ یہاں پہ ریکارڈنگ کر کے MP3 میں اس کو ایکسپورٹ کر کے اس کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو سبق ہے اس کو سن لے, اس کو ریوائز کر لے, ریویو کر لے. یہ ایک کورس چھوٹا موٹا نہیں ہے, یہ آپ کو سارا کچھ بتایا جائے گا. آپ غور سے حوصلے سے سنو میری بات کہ اس کورس میں کیا کچھ ہونا ہے. یہ دیکھو سر عمر سپرا کا فولڈر ہے, یہ تمام لیسنز, ٹھیک ہے. یہ جو پہلا لیسن تھا یہ انٹرو, یہ وہ لیسن تھا.
اس کے بعد الف ٹو سا، یہ لیسن نمبر 2 ہے. الف ٹو سا، الف سے لے کے سا تک انگلش میں کیسے آپ نے پڑھانا ہے. جیم ٹو خو، جیم سے لے کے خو تک انگریزی زبان میں کیسے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. دال، دال ٹو شین، یہ تمام حروف تہجی یہاں تک لیسن نمبر 7 میں، لیسن نمبر 7 تک تمام حروف تہجی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مرکبات کا لیسن ہے، انگریزی میں مرکبات کیسے آپ نے سکھانے ہیں. زبر زیر حرکات جتنی بھی ہیں، دیکھو تنوین ہے، کھڑی حرکات ہیں، جزم سکون ہو گیا، مدات اور حروف لین، حروف مدہ. ٹھیک ہے. تشدید ہے، بڑی مد، چھوٹی مد. رولز آف تجوید، قلقلہ، اخفا، غنہ، اقلاب، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انگریزی میں کیسے سکھانی ہیں. حروف مقطعات ہیں، یہ تمام انگریزی میں کیسے سکھانا ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آرگنائزیشن ٹولز ہیں، یہ ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. مشکل بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا، جو جن لوگوں نے یہ کورس خریدا ہوا ہے آلریڈی، ان کی اور ہماری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر. یہ واٹس ایپ کے اندر ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں، یہ اس کی ریکارڈنگز ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف موضوعات ہیں کہ بچوں کو، مشکل بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے، جو شرارتیں کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ سارے موضوعات ہیں. جو کوشچن آپ نے پوچھا تھا، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے، یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. جی سر. یہ ایک آدھ جملے میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ دیکھو یہ سارے ریکارڈنگز موجود ہیں. ہم واٹس ایپ میں مختلف ایسے قاری حضرات جو 100 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جن کی اکیڈمی ہے، 100 سے زیادہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جن کا 10 سال 15 سال 20 سال کا تجربہ ہے، ان کی اور میری آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے، اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ سارے طریقے اس کی ریکارڈنگز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ریکارڈنگز ابھی تک موجود ہیں، جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے سب موجود ہے. کہ اسٹوڈنٹ کیسے ملیں گے، یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا. ایک ریکارڈنگ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کی بھی بعض اوقات ہے. تو یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں، یوٹیوب چینل بنانا ضروری ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. یوٹیوب ٹریننگ کورس یہ اسی کورس کا حصہ ہے، شارٹ کورس ہے یوٹیوب کا. یہ سارا آپ کو ریکارڈنگز مل جائیں گی. آپ کو کون سا مائک استعمال کرنا ہے، کون سا کیمرہ استعمال کرنا ہے، اور کس طرح سے چینل بنانا ہے، ساری تفصیل. ویڈیو ایڈیٹنگ بنیادی لیول کی یہ اس کورس کے اندر موجود ہے. ہاں یہ دیکھو، یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. یہ تھامبنیل کیسے بنانا ہے، جو آپ وہ ویڈیوز کے دیکھتے ہو، یہ سارا اس میں ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ ٹو فنش. ٹھیک ہے. تلاوت جو ہے اپنی ریکارڈ کر کے پیاری سی آواز میں، اس میں آڈیو ایفیکٹ لگانا، یہ سارے طریقے آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے. یہ کورس ہے، یہ چھوٹا موٹا کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جو 1 مہینے کی جو بات ہے، وہ تو یہ مین کورس ہے. یہ 20 لیکچر ہیں. یہ دیکھو لیکچر نمبر 1 سے 20، ہر لیکچر کیا کی اس کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اس کے نوٹس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے. جو ہی آپ فیس ادا کریں گے، یہ لنک آپ سے شیئر کیا جائے گا، اور پریزنٹیشن روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ بھی ہوں گی. حافظ احسان، زبردست. کیا حال ہے حضرت آپ کے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. میں نے گروپ میں جو آڈیو بھیجی تھی، آپ نے سن لی تھی؟ جی سنی تھی جی. زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا سر جی؟ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ آپ کو نوٹس نظر آ رہے ہیں؟ جی یہ ریڈ سرکل سے آپ نے پڑھنا ہے. And in order to learn anything, we first have to learn the basic. اچھا، اب آپ نے ایسے پڑھنا ہے. And in order سے order. جی سے order, and in order. ہاں، and in order. And in order. ہاں، جو آر ہوتا ہے اس کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو زیادہ واضح نہیں کرنا، ر کر کے آواز نہ آئے، اس کو چھپانے کی کوشش کریں. اینڈ ان آرڈر. And in order. And in order to learn anything.
یہ پڑھے نا. and in order to learn anything. اچھا learn اس کو تھوڑا لمبا کریں, کھینچ کے پڑھے learn یہ چیز. and in order to learn anything. and in order to learn anything. learn نہیں کر رہے ہیں, learn کھینچو یار اس کو, میں کیا کہہ رہا ہوں. learn and in order to learn anything. and in order to learn anything. زبردست. and in order to learn anything. and in order to learn anything. we first have to learn the basics. we first have to learn the basics SB آ رہا ہے. basics. ہاں Yes. we first have to learn the basics. we first have to learn the basics. ہاں یہ دوبارہ جملہ پڑھیں ذرا جوش سے. جی. and in order to learn anything we first have to learn the basics. واہ بھائی آپ کا مائک بہت اچھا ہے, یہ کون سا استعمال کر رہے ہو؟ یہ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ذرا پڑھ کے بتائیں یہ جو لکھا ہوا ہے. جی. اور کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا بنیادی باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے. زبردست. رومن اردو میں آپ نے پڑھا ہے, آپ کو اس جملے کا مطلب ہی سمجھ آ گیا. جی جی. اسی طرح تمام نوٹس کے اندر ہر جملے کے نیچے لال رنگ میں اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. اب آپ کی میری پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے, اسی طرح ہے. جی جی. کلاس میں پہلی دفعہ آیا ہے, میری آپ کی پہلی گفتگو ہے, یہ پہلا لیسن ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو آسانی سے پڑھ لیا ہے. بس یہ سارا کا سارے نوٹس اتنے ایزی ہیں. آپ نے صرف پڑھنے کی مشق کرنی ہے. روزانہ واٹس ایپ گروپ میں میں آڈیو اپنی اسی طرح بھیجا کروں گا, وہ آپ نے سننی ہے, اس کو بار بار پڑھنا ہے. اور ہفتے والے دن میں آپ سے پریزنٹیشن یعنی کہ روزانہ واٹس ایپ گروپ میں بھی سنوں گا, اور ہفتے والے دن لائیو جو ہے پھر یہ سیشن ہوگا جس میں اگلا جو ہے وہ سبق آپ نے مجھے اس طرح پڑھ کے بتانا ہوگا. اوپر سے پڑھنا ہے, زبانی کچھ یاد نہیں کرنا, بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے.